حد ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں شہرام زینیا کی ہٹ دھرمی سے تنگ آ کے کیا فیصلہ لینے والا ہے اور فریال کا ٹوٹا دل کبھی جڑے گا یا نہیں؟ ناظرین، آج کے ریویو میں ہم یہ سب ڈسکس کریں گے۔ زینیا جو ان خوش فہمیوں کا شکار ہے کہ وہ جو بھی کر لے شہرام کبھی اسے اپنی زندگی سے نہیں نکال سکتا، لیکن زینیا کی ماں سیرت بیگم کو شہرام کی آنکھوں میں زینیا کے لیے جو شکایات نظر آئی ہیں، انہیں صاف نظر آ رہا ہے کہ زینیا نے اگر اپنی ضد اور ہٹ دھرمی نہ چھوڑی تو شہرام یقیناً زینیا کو چھوڑ دے گا۔ سیرت بیگم ایک دفعہ پھر زینیا کو مشورہ دیتی ہیں کہ اب تمہیں جلد سے جلد اپنی فیملی بنانے کا سوچنا چاہیے۔ زینیا جو پریشان ہے کہ اپنی ماں کو کیسے بتائے کہ وہ تو ایکسپیکٹ کر رہی تھی، لیکن اپنے کیریئر کی وجہ سے اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لی، جبکہ دوسری طرف زینیا کو اب یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ جس پروجیکٹ کی خاطر اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا وہاں بھی اب اس کی مزید کوئی ویلیو نہیں رہی۔ زینیا کی ایبسنس میں جب ایک اور لڑکی پروگرام ہوسٹ کرتی ہے تو پروگرام کی ریٹنگ پہلے سے بھی زیادہ جاتی ہے اور بڑے بڑے لوگ کالز کر کے پروگرام کو اپریشیٹ کرتے ہیں، تو پروگرام کا پروڈیوسر سوچتا ہے کہ ہم نے بلا وجہ زینیا کی اتنی منت سماجت کی، اور زینیا DNC کی وجہ سے ایک دو دن ریسٹ کرنے کے بعد جب واپس پروگرام پہ جاتی ہے تو اسے صاف نظر آتا ہے کہ اب وہاں پر اسے کوئی بھی وہ ویلیو نہیں دے رہا جو پہلے دی جا رہی تھی، بلکہ اسے ریپلیس کرنے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ زینیا اس پروجیکٹ کو کسی صورت چھوڑنا نہیں چاہتی کیونکہ اسی کی خاطر تو اس نے اتنی بڑی قربانی دی ہے۔ اب وہ کم پیسوں میں بھی کام کرنے کو تیار ہے، لیکن گھر کے جو حالات چل رہے ہیں اور جس طرح نوکر اپنی منمانیاں کر رہے تھے اور گھر کا نقصان کر رہے تھے، تو شہرام اب سیریسلی اس میٹر پر سوچنے لگا ہے کہ زینیا نے مجھے کس لیے گھر الگ کرنے کا کہا جب اس نے گھر رہنا نہیں تھا، گھر کا خیال نہیں رکھنا تھا۔ اس سے تو بہتر زندگی میری موم کے گھر پہ تھی، جب گھر جاتا تھا گھر کا سکون ملتا تھا، مزے کا ماں کے ہاتھ کا کھانا ملتا تھا۔ یہاں تو زینیا نے سب کچھ نوکروں کے حوالے کر رکھا ہے۔ شہرام اب اپنے فیصلے پر پچھتا رہا ہے کہ مجھے زینیا کی خاطر گھر نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ اگر زینیا نے کیریئر ہی پرسیو کرنا تھا تو یہ وہاں رہ کر بھی کر سکتی تھی، جبکہ دوسری طرف سیرت بیگم زینیا کو تو نہیں سمجھا سکتی، البتہ شہرام کو ضرور پٹی پڑھا جاتی ہیں کہ اگر شوہر چاہے نا وہ بیوی کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ تمہیں ضرورت کیا تھی زینیا کو اس پروگرام کی ہوسٹنگ کی اجازت دینے کی؟ اور کچھ ایسی ہی باتیں نشاط بیگم بھی کرتی ہیں۔ جب شہرام اپنی ماں سے ملنے جاتا ہے تو نشاط بیگم کو بہت برا لگتا ہے یہ سن کے کہ زینیا اب میڈیا میں کام کرے گی۔ نشاط بیگم بہت افسردگی کے ساتھ شہرام کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کرتی ہیں کہ بیٹا اب تو ہمیں انتظار تھا کہ کب تمہارے بچوں کو اپنی گود میں کھلا سکیں، لیکن لگتا ہے کہ ہماری یہ خواہش بس خواہش ہی رہ جائے گی۔ اب نشاط بیگم اور سیرت بیگم جب دونوں ہی شہرام کو ایسی باتیں کرتی ہیں تو شہرام بھی زینیا سے دو ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کرتا ہے کہ میں چاہتا ہوں اب تم پروگرام ہوسٹنگ چھوڑ دو، جبکہ زینیا شہرام کے ساتھ آرگیومنٹ کرتی ہے کہ شہرام آپ کو ہی اپنی ضد چھوڑنی ہوگی کیونکہ میں اپنا یہ خواب نہیں چھوڑ سکتی۔ تو شہرام کا دل بری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے، اسے زینیا کے وہ سارے وعدے یاد آتے ہیں جو شہرام سے شادی کے وقت زینیا نے کیے تھے، لیکن ان میں سے ایک بھی وعدہ وفا نہیں کر سکی۔ نہ ہی زینیا نے شہرام کے گھر والوں کو اپنی فیملی کے طور پہ اپنایا، اور زینیا جو شہرام سے کہتی تھی آپ کی خوشی کے لیے تو میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، تو شہرام کی خوشی کے لیے زینیا ابھی تک شہرام کو اولاد کی خوشخبری بھی نہیں دے سکی، اور اب یہ پروگرام جسے چھوڑنے کو تیار نہیں۔ یہاں شہرام بھی آخر کار ایموشنل ہو جاتا ہے، آخر مرد کب تک اپنے ایموشنز چھپا سکتا ہے۔ شہرام کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، زینیا سے کہتا ہے کہ تم میرے لیے ایک پروگرام نہیں چھوڑ سکتی اور میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں چھوڑا، تمہاری خاطر اپنے گھر والوں تک کو چھوڑ دیا اور یہاں تمہارے ساتھ ایک نئی دنیا بسانے کے لیے آ کر بیٹھ گیا، لیکن تم نے کیا کیا؟ گھر کو نوکروں کے حوالے کر کے اب تم اپنے خواب سجانے چلی ہو۔ یہاں زینیا شہرام پر طنزیہ تیر پھینکے گی کہ لگتا ہے آپ کے گھر والوں نے ہی آپ کو میرے خلاف بھڑکایا ہے، کیا آپ اپنے گھر والوں کو چھوڑنے پہ پچھتا رہے ہیں؟ لیکن اب شہرام اس زینیا کا کوئی لحاظ نہیں کرے گا اور اسے صاف کہہ دے گا کہ ہاں میں پچھتا رہا ہوں اور میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ میں اپنے گھر واپس چلا جاؤں گا، اب تم دیکھ لو تمہیں اپنا خواب عزیز ہے یا پھر یہ رشتہ۔
کیونکہ اگر تم اپنا خواب پورا کرنا چاہتی ہو تو شاید پھر ہمارا یہ رشتہ نہ رہے۔ یہاں پر زینیا کو افسوس ہوگا کہ کاش اس نے DNC نہ کروائی ہوتی تو آج ان کا ہونے والا بچہ اس رشتے کو بچا سکتا تھا۔ زینیا شہرام کو ایموشنلی بلیک میل کر سکتی تھی، نہ شہرام اس گھر سے جاتا اور نہ ہی رشتہ توڑنے کا کہتا۔ اب زینیا جب اسی گائناکولوجسٹ کے پاس جاتی ہے اور اس سے بھی جھوٹ بولتی ہے کہ میرا مس کیریج ہو گیا تھا اور میں دوبارہ کنسیو کرنا چاہتی ہوں، تو ڈاکٹر اسے کچھ میڈیسن لکھ کر دیتی ہے۔ اب لگتا یہی ہے ناظرین کہ زینیا میڈیسن تو کھائے گی، لیکن اس کے باوجود بھی جب کنسیو نہیں کر پائے گی تو ڈاکٹر زینیا کا مکمل معائنہ کرے گی اور اسے یہ خبر سنائے گی کہ آئی ایم سوری زینیا، شاید آپ اب کبھی ماں نہ بن پائیں، اور ہو سکتا ہے کہ مس کیریج کے بارے میں شہرام کو بھی پتہ چل جائے۔ اس کے تو پاؤں تلے سے زمین سرک جائے گی کہ زینیا نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی۔ اس خوشی پر میرا بھی زینیا کی طرح برابر کا حق تھا، لیکن زینیا نے میری خوشی کا گلا گھونٹ دیا، وہ بھی اپنے خواب کی خاطر۔ تو یہاں پر شہرام یقیناً زینیا سے اپنا رشتہ ختم کر دے گا، جبکہ دوسری طرف سیرت جو اپنے بیٹے زرار کو ہر جگہ تلاش کرتی پھر رہی ہے، لیکن زرار کو جب پتہ چلتا ہے کہ اس کی ماں اس کے ہاسپٹل پہنچ گئی ہے تو وہ ہاسپٹل سے بھی غائب ہو جاتا ہے۔ سیرت کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ میرا بیٹا آخر کہاں گیا، جبکہ زرار فیصلہ کر چکا ہے کہ اب میں مہک سے شادی کر کے رہوں گا، اور اسے اچھے سے آئیڈیا ہے کہ اگر میری موم کو یہ سب پتہ چلا تو یقیناً وہ ایک بار پھر اپنا کوئی ڈرامہ کر کے میری شادی کو رکوانے کی کوشش کریں گی۔ ناظرین، ویسے سیرت جیسی عورتوں کے ساتھ یہی سب ہونا چاہیے جو اپنی مامتا کی مکاری دکھا کے اور ڈرامے کر کے اپنے بیٹوں کے گھر برباد کرنے کی کوشش کرتی ہیں، تو ایسی ماؤں کا یہی انجام ہونا چاہیے۔ اب زرار اور مہک کی شادی تو ہوگی، لیکن اس کی ماں اور بہن اس میں شریک نہیں ہوگی۔ ہاں، البتہ وہ سمین کو وہ اہمیت ضرور دے گا جو ایک ماں کو دینی چاہیے، اور ہر فنکشن میں سمین اور فریال آگے آگے رہیں گے۔ لیکن فریال کی اگر بات کریں تو اس پہ بہت ترس آتا ہے، کیونکہ فریال اگرچہ زرار کی خوشی میں خوش ہے، لیکن اپنے دل کے ہاتھوں بھی تو مجبور ہے۔ اپنے محبوب کو اپنے ہاتھوں سے کسی اور کا ہوتے دیکھنا بہت بڑے دل کی بات ہے۔ سمین جب فریال سے کہتی ہے کہ ہمیں زرار کی شادی کے لیے شاپنگ کرنی چاہیے، تو فریال اپنے دل پہ پتھر رکھ کے اپنی ماں سے کہتی ہے کہ اب تو زرار ہر چیز مہک کی پسند سے لے گا۔ یہ سارے خواب تو فریال نے زرار کے ساتھ دیکھے تھے جو کسی اور کی جھولی میں جا گرے۔ فریال اللہ سے سوال کرتی ہے کہ یا اللہ، اگر زرار کی محبت سچی تھی، اسے مل گئی اور مہک اور زرار خوش ہیں، جبکہ دوسری طرف زینیا اور شہرام بھی خوش ہیں، تو میری محبت بھی تو سچی تھی، پھر مجھے کیوں نہ مل سکی؟ اور کیا کبھی میری زندگی میں بھی ایسا انسان آئے گا جو مجھ سے محبت کرے؟ تو ناظرین، ظاہر ہے کہ فریال کے صبر کا پھل تو اسے ضرور ملے گا، اور اس کی زندگی میں بھی ایک محبت کرنے والا انسان آئے گا، اور وہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ ہماری پریڈکشن یہی کہتی ہے کہ وہ انسان شہرام ہوگا۔ تو ناظرین، کیا خیال ہے زینیا اور سیرت کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ دونوں یہی ڈیزرو کرتی ہیں یا نہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔